سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 199 تک ان آیات کے اندر رمضان المبارک کے احکامات اور روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ روزے کے لیے قرآن و سنت میں صوم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ صوم کے معنی رکنا، باز رہنا یا باندھنا، یعنی اپنے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں، زبان اور آنکھ اور تمام جسمانی اعضاء کو شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ شرعی طور پر روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ کی تمام چھوٹی بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کو خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے اندر بار بار تقوی کا ذکر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ آخری آیت 187 نمبر جو طویل ترین آیت ہے، اس کے آخر میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ یعنی تقوی کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر زندگی بسر کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جنسی لذت سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی اللہ نے روک دیا، تاکہ اس پریکٹس اور اس تربیت کے ذریعے سے ہم حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا سکیں۔ بیماروں اور مسافروں کو اس ماہ مبارک میں روزہ چھوڑنے اور بعد میں گنتی پوری کرنے کی رخصت عطا فرمائی گئی۔ دائمی مریضوں اور بڑی عمر کے ضعیفوں کو روزے کے بدلے میں فدیے کی اجازت دی گئی اور سحری اور افطاری کے حدود اور قیود مقرر کیے گئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان احکامات پر سختی سے عمل کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی کی وہ صفت پیدا ہو جس کے ذریعے سے بندہ مومن ہر حال میں رب کی اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے بندہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل فرمایا۔
قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ ایسی کھلی کتاب ہے جو ہمارے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ یعنی اگر اس دنیا کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اندھیر نگری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ ایک روشنی دے دی ہے جس کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ فرقان ہے، یعنی قیامت تک ایک ایسی کسوٹی، ایک ایسا معیار حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس کی تعلیمات کے اوپر جانچ پرکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوگا کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ صرف قرآن کا ناظرہ پڑھنے سے بلکہ پورا قرآن حفظ کرنے سے بھی ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے ھدی للناس، اللہ نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ ھدی للمتقین۔ قرآن کے آغاز ہی میں اللہ نے بات واضح کر دی، تقوی والوں کو ہدایت ملے گی۔ اب آپ اگر اس رمضان کے تسلسل کو آپ دیکھیں تو اللہ نے روزے فرض کیے، فرمایا روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور فرمایا کہ تقوی والوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک روزے کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کریں اور تقوی کے ذریعے سے ہم قرآن فہمی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت میں اثر آئے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کی اور اپنی زندگیوں کی کیفیت کو تبدیل کر کے اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں خاص طور پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور رمضان کا خاص تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، کوئی سائل، کوئی ضرورت مند۔ تو ہمیں چاہیے کہ دن اور رات کے اوقات میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہوں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور بالخصوص جو قبولیت کے اوقات ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعا، یعنی دن بھر ہمارے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ رات کو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، رات کو دروازے کھلے ہوئے، تو گویا کہ رمضان سراسر خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ دن اور رات کے اوقات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اور اس وقت جتنی مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہوگی۔ ہم خوب گڑ گڑا کر اس ماہ مبارک میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ناظرین کرام سامعین محترم ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ کیا موانع ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری عبادات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ اس کے اثرات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ باقی عبادات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہہ سکتے یہ تو آخرت میں اللہ کے ہاں ہی عقدہ کھلے گا۔ اللہ کریں ہماری ساری عبادات اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوں، لیکن یہ ہے کہ رشوت اور سود اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی اور جھوٹ اور خیانت اور جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گوئیاں اور ظلم اور ناانصافیاں اور دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، چوری، ڈکیتی، یعنی یہ جو کام ہمارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، تو کیا یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر پائیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اس ماہ مبارک کے جو احکامات اس رکوع کے اندر، ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں، ان میں رزق حلال کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال مت ہڑپ کرو۔ ان چیزوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے جھوٹ، فراڈ، بے ایمانیاں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے رزق حرام ہو جاتا ہے، اور اگر رزق حرام کا ہوگا نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ دعائیں قبول ہوں گی، تو ہمارا سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم عبادت رزق حلال کا حصول ہے، کہ اسی کے اوپر جو ہے ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے۔ ان آیات میں آخر میں جو ایک اہم پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت کے ملنے پر اور تم اس کی شکر گزاری کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت یہ دی ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کیا ہے اللہ کی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات ادا کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اے مالو آل داود شکرا، اللہ نے فرمایا کہ اے داود کی اولاد، اللہ کی شکر گزاری والے عمل کرو۔
عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں بے حد و حساب، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتے. تو ان نعمتوں کو پا کر، کھا کر، استعمال کر کے، ان سے مستفید ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہمارا سر اللہ کے احکامات کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے، ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں. اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. تو ایک تو اللہ نے شکر گزاری کا حکم دیا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ میں نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب نعمتیں، جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، عطا فرمائی ہیں. لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. کسی انسان کے پاس اگر نعمت ہدایت نہیں ہے اور وہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی اس کو مل گئی تو سب اس کا لیے جہنم کا ایندھن ہے. لیکن صحابہ کرام کی طرح اگر سر چھپانے کے لیے جھونپڑی اور تن ڈھانپنے کے لیے، ستر پوشی کے لیے کپڑا بھی کافی نہ ہو، لیکن اس بندے کے پاس اللہ کی یہ نعمت محفوظ ہو، قرآن مجید، فرقان حمید، اور نعمت اسلام اور نعمت ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق، تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آخر میں جنت کے والا خانے اس کا مقدر بنیں گے اور اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہوگا. سب سے بڑی آخرت میں انسان کی کامیابی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہ رضا جس کو حاصل ہو جائے. اب یہ رضا کس کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ کے دیے ہوئے لائے عمل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. اور وہ لائے عمل، اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ان آیات میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ نعمت جو تجھے دی گئی ہے قرآن مجید کی صورت میں، دین کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، اس کے ملنے پر تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. ناظرین کرام، اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اسی کا حکم قابل اطاعت ہے، اسی کا دیا ہوا قانون ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. اب ایک فرد کی زندگی میں اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کے اندر اس کا خلاصہ پیش کر دیا گیا کہ ایک آدمی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، وہ اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں دے دے. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم میں عبودیت، عبادت کے تمام طور طریقے، اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری ساری زندگی اور ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز، اگر ہم اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے حکومت کے ایوانوں کو اگر دیکھیں تو کیا وہاں اللہ کی کبریائی عملاً قائم ہے؟ کیا ہر جگہ اللہ واقعی بڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہماری مساجد سے دن میں 5 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا بار بار اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن کیا واقعی ہم نے اللہ کو بڑا مانا؟ یعنی ہم اگر اپنے مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جائزہ لیں تو گھروں سے اگر باہر نکلیں، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا طریقہ زندگی، ہماری تہذیب، ہمارا چال چلن، اور ہماری پوری زندگی جس طرز کے اوپر جو ہے وہ گزر رہی ہے، ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہمارے قاضی، ہمارے جج، ہماری سیاست، ہمارے حکومت کے ایوان، کیا وہاں پہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی عملاً قائم ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک دستور ہے جس میں بڑے نمایاں حروف میں، جلی حروف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی دستور سازی اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتی. لیکن سب کچھ قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے. جی، پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، حکومت کے ایوانوں تک اگر آپ دیکھیں تو ہماری صورتحال کیا ہے. اس لیے ناظرین کرام، سامعین محترم، اگر اللہ کی کبریائی عملاً قائم نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ رمضان کے اندر جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں، جو نعمت ہدایت قرآن کی صورت میں تمہیں دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. تو کیا اللہ کی کبریائی کا نظام ہمارے معاشرے میں عملاً قائم ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. اس اللہ نے تمہارا چناؤ اور تمہارا انتخاب کس لیے کیا ہے؟ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کر کے عملاً اللہ کی کبریائی کو قائم کرو، ایک اسلامی حکومت کو قائم کرو تاکہ قرآن کے دستور کے اوپر عمل ہو سکے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو وہی رب ہمیں کو حکم دیتا ہے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا. قاتل سے جو اس کا بدلہ لو قتل کا، تو کون قتل کا بدلہ لے گا؟ جب تک معاشرے کے اندر ایک اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہوگا، جج نہیں ہوں گے، عدالتیں نہیں ہوں گی، قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہوگی، تو کون قصاص لے گا؟ سودی نظام کیسے ختم ہوگا؟ حدود اور تعزیرات کا نفاذ کیسے ہوگا؟ شریعت جیسا وہ کیسے کام ہوگی؟ ظلم اور ناانصافیاں کیسے ختم ہوں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ تو اسی رب نے تو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اقیم الدین، دین قائم کرو. دین قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟
شریعت پورے معاشرے کے اوپر جو ہے عملاً اس کو نافذ کرو، اور اس معاشرے کے اندر تمہاری زندگی کا ہر انفرادی اور اجتماعی عمل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ یہ کام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اللہ کے مددگار بن کر کیا کرو؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تفریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اجتماعی طور پر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس دین کو عملاً معاشرے کے اندر قائم کرو۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ کا یہ فرمان بھی ہم سن لیں کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب اگر تم اللہ کی کتاب تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر عملاً قائم نہ کرو، یعنی پورے معاشرے کے اوپر اس کو عملاً نافذ نہ کرو، لستم علی شیء، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام ذرا اس بات پہ غور کر دیجیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کیا دنیا کے اندر ہمارا کوئی وقار ہے، کوئی عزت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ لستم علی شیء، اگر تم اللہ کی کتاب کو عملاً قائم نہیں کرو گے، اللہ کے قائم کردہ حدود و قیود کے اوپر عمل نہیں کرو گے معاشرے کے اندر، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے دنیا کے اندر ہمیں کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے پیغام کو عملاً قبول کر لیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنی انفرادی زندگیوں کو بھی اور اپنی اجتماعیت کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کریں، تاکہ اس ماہ مبارک میں ملنے والی ہدایت عملاً ہمارے معاشرے کے اندر غالب اور قائم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی امن و سکون نصیب کرے اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔